ایک تھپڑ لگاتا چلے جاؤ، وہ غریب شخص، وہ فقیر شخص مار کھا کر چلا جاتا ہے، لیکن اس آدمی کے دل سے نکلی ہوئی آہ کے بارے میں ذرا پتہ لگو۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، کسی شخص پر ظلم کیا جائے اس کی بددعا سے بچو، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اللہ اور اس شخص کے درمیان کوئی حجاب اور آڑ اور پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے اور جو مانگتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے دعوت المظلوم مستجابۃ، کہ مظلوم شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، وَإِن كَانَ كَافِرًا، چاہے وہ شخص کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مقام پر حضور نے فرمایا ہے دعوت المظلوم مستجابۃ، کہ مظلوم کی دعا، مظلوم چاہے دعا کرے یا بد دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے، وَإِن كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، چاہے آدمی بدکار اور گناہگار کیوں نہ ہو اس کا بدلہ اس کو ملے گا، مگر اس کی جو بد دعا نکلتی ہے لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ فقیر آگے جاتا ہے، اللہ سے نامعلوم کیا کہتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہوتی ہے، میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے، وہ گھر اجڑ کر ویران ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت ایک شخص سے شادی کرتی ہے اور اپنے اس دوسرے شوہر کے ساتھ دسترخوان پر پلاؤ بریانی کے ساتھ بیٹھی بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہے، دروازے پر ایک فقیر آتا ہے، دستک دیتا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ کچھ لے جا کر دے دو فقیر کو، اس شوہر نے نہیں کہا کہ اس کو بھگا دو مت دو، اس نے کہا کچھ لے جا کر کے دے دو۔ جب یہ عورت کچھ لے جا کر دینے کے واسطے دروازے پر پہنچی، دے کر کے روتی بھی واپس آئی، شوہر نے کہا بتاؤ کہ اس فقیر نے تجھے کیا کہا جس کی وجہ سے تو رو پڑی؟ وہ عورت کہتی ہے کہ اس نے مجھے کچھ کہا نہیں، لیکن میرے دل میں ایک صدمہ ہوا جس کی وجہ سے میں رو پڑی۔ وہ کیا؟ شوہر نے پوچھا، دوسرے شوہر نے مجھے بتا دو صحیح۔ وہ عورت کہتی ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب میں اپنے شوہر کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھا رہی تھی، ایک فقیر آیا، میرے شوہر نے اس فقیر کو دھتکار کر مار کر بھگا دیا، آج میرا وہ شوہر جو میرا پہلا شوہر تھا آج فقیر بن کر اس دروازے پر مانگنے کے لیے آیا ہوا، میں اس کی حالت کو دیکھ کر کے رو رہی ہوں۔ یہ دوسرا شوہر جو اس دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے کہ بیگم ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، تو نے اس شوہر کو پہچان لیا، اس فقیر کو بھی پہچانو، آج جو تیرے ساتھ تیرے دسترخوان پر بیٹھا ہوا تیرا شوہر بنا ہوا ہے، یہ وہی فقیر ہے جس کو تیرے شوہر نے تھپڑ مارا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اس خدا نے تیرے اس شوہر کی مالداری کو بھی مجھے دیا اور اس خدا نے اس کی بیوی کو بھی مجھے لا کر دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، اس لیے کبھی کسی کو دینے میں پیچھے مت ہٹو، کبھی کسی مانگنے والے کو دھتکارو مت۔ 3 حکم دیا، پہلا حکم کیا یاد ہے؟ انصاف کرنے کا، گاؤں سماج میں کسی کے ساتھ بھی عام انسانیت کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا۔ دوسرا حکم احسان کا، اچھا بنو اور اچھا دیکھو اور اچھا بناؤ۔ آج ہر آدمی کا مزاج یہ ہوتا ہے خود اچھا بنتا نہیں ہے لیکن دوسرے کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اچھا ہو جائے، وہ اچھا ہو جائے، وہ اچھا ہو جائے۔ ارے خود سے اچھا بن جاؤ نا، ہر آدمی خود کو اگر اچھا بنا لینا تو پھر سارے آدمی خود سے ہی اچھے دکھنے لگیں گے۔ اچھا بنانے کی فکر کرو، اچھا بننے کی فکر کرو، اچھا بنانے کی فکر مت کرو۔ آج اس اسٹیج سے ایک پیغام میرا لے کر کے جائیے، ہر آدمی دل کے اندر یہ میسج میرا لے کر جائیے کہ مجھ کو اچھا بننا ہے۔ بنے گا نا؟ اچھا بنے گا نا؟ جب سب اچھے بن جائیں گے نا تو خود بخود سب اچھے نظر آئیں گے۔ تو 3 حکم، پہلا عدل، دوسرا احسان اور تیسرا اپنے رشتہ داروں کو دینے کا۔ یہ 3 حکم اس آیت کے اندر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائے ہر فرد کے اندر، وہ معاشرہ کتنا خوبصورت ہوگا اور کتنا پرامن ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ 3 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع بھی کیا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی سے ہمیں منع کیا۔ فحشا کہتے ہیں کھلی ہوئی بے حیائی کو، جیسے زنا، لواطت، چوری، شراب نوشی، اسی طرح جوا کھیلنا اور کسی کو گالیاں دینا، یہ ساری چیزیں فحشا کے اندر ہے، یعنی کھلی ہوئی بے حیائی۔ ان چیزوں سے اللہ نے ہم کو روکا ہے۔
دوسری چیز منکر، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، منکر کہتے ہیں ہر وہ چیز جو عقل سلیمہ کے خلاف ہو، نامعقول بات، نامعقول بات، نامناسب بات، غیر ضروری بات، جس کو منکر کہا جاتا ہے۔ جب ہمارا دل گناہوں سے لطف ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں اچھی اور بری چیز میں کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک ٹھپا لگتا ہے، ٹھپا لگتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے وہ دھل جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا ہے، ٹھپا لگتا رہتا، دل پورا کالا ہو جاتا ہے، پھر انسان کے سامنے کوئی اچھی اور بری چیز محسوس ہی نہیں ہوتی کہ یہ اچھی ہے یا بری۔ اس لیے کہتے ہیں، کسی شاعر نے کہا ہے، جس کسی کو گناہ کا چسکا لگتا ہے، شاعر اسلام دل خیر آبادی صاحب، جس کسی کو گناہ کا چسکا لگتا ہے اس کو گناہ ہلکا لگتا ہے۔ بات صحیح ہے نا؟ جس کسی کو گناہ کا چسکا لگتا ہے اس کو گناہ ہلکا لگتا ہے۔ میرے بھائی، ایک دیوار کی ایک اینٹ کھینچ کر کے دیکھو، بڑی طاقت لگے گی، لیکن ایک اینٹ اگر کھل گئے نا تو دوسری بڑی آسانی سے نکلتی، تیسری بڑی آسانی سے، اخیر تک آپ نکال لیں گے۔ پہلا گناہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے، جب ایک گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دوسرا گناہ ہونا بڑا آسان ہوتا ہے۔ کبھی اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی توبہ کر لیتا ہے نا تو گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، وہ ویسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا تم محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا وہاں حساب ہو۔ صبح سے لے کر شام تک آپ نے کتنے نیک کام کیے ایک طرف رکھو، پھر کتنے گناہ کام کیے، گناہ نے کتنے کام کیے اس کو دوسری طرف رکھو، پتا چلے گا کہ دن بھر میں ہماری آمدنی زیادہ ہے یا خرچہ زیادہ ہے۔ اگر گناہ زیادہ ہے تو نقصان زیادہ ہے، نیکیاں زیادہ ہے تو فائدہ زیادہ ہے۔ اس لیے روزانہ کا حساب لگائیں گے نا، روز کا حساب لگائیں۔ اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ بتاؤں، کوئی بھی ملے کہیں سے بھی گزرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صرف ایک چھوٹی سی دعا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو جب کہیں گے نا تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی؟ 30 نیکیاں، دن بھر میں زیادہ نہیں، پہلے شروع میں 10 آدمیوں کو سلام کرنے کا آغاز کریں، پھر ابتدا سے آہستہ آہستہ بڑھاتے رہیں، 50 آدمیوں کو، 100 آدمیوں کو، پھر انگنت آدمیوں کو سلام کریں۔ 30 نیکیاں جب آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوں گے نا تو پھر آپ منور ہو جائیں گے، دل بھی منور ہو جائے گا اور بڑا لطف اور مزہ آئے گا زندگی کے اندر۔ لیکن روزانہ اگر گناہ کریں گے نا تو پھر دل پسماندہ ہو جائے گا اور ایسے جلسوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور لاکھوں روپے خرچ کر کے ان جلسوں کا صرف ایک مقصد ہے کہ ایک مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن جائے۔ صحیح بات ہے نا؟ تو کیا کریں گے؟ کبھی گناہ ہو جائے تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ سو جائیں گے؟ کچھ تو بولو نا بھائی، کیا کریں گے؟ گناہ ہو جائے تو توبہ کریں گے۔ توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ جیسے ایک بچہ نجاست کرتا ہے، لیٹرین کرتا ہے، ماں اس کو دھوتی ہے، دھو دینے کے بعد پھر اسے پیار کرتی ہے۔ ایسے گناہ جب ہوتا ہے نا تو انسان جب دھونا چاہتا ہے، اس کو پاک کرنا چاہتا ہے، انہ هو التواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو اٹھا کر چومتی چاٹتی، ویسے اللہ پھر اس پر رحم کرتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے۔ اس لیے میں نے خطبے کے بعد ایک شعر پڑھا، خطبے کے بعد کیا شعر پڑھا؟ اے مرد مومن، تجھے اے مرد مومن ہوش میں آنا مبارک ہو، تمہیں اے مرد مومن ہوش میں آنا مبارک ہو، میں توحید کی کر جوش میں آنا مبارک ہو۔ آج اس جوش میں آ جائیں کہ ہم کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے، آج کی تاریخ سے لے کر کے مرنے کی شام تک، ہماری زندگی کو جو سب سے آخری شام ہوگی وہاں تک کبھی ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تو یہ دوسری چیز جسے ہم کو منع کیا گیا، پہلی چیز فحشا، دوسری چیز منکر، نامناسب سی باتیں، بدعات، خرافات، رسومات۔ تیسری چیز جس سے ہم کو منع کیا گیا والبغی، بغی کے معنی ہوتا ہے ظلم و ستم، تعدی، کسی کے اوپر بے جا زور لگا۔ آج کسی کے 2 4 6 بچے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ کسی پر ظلم کرنا شروع کرنے لگتا ہے۔ اگر کسی کے 2 4 بچے ہو جائیں تو پھر وہ آدمی کیا کرتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، چلو جو اکیلا ہے اس پر ظلم کرو۔
لیکن ظلم کرنے والا کبھی خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہے۔ قرآن نے تیسرے مقام پر تیسرا حکم دیا ہے، والبغی، اللہ تم کو منع کرتا ہے، روکتا ہے کسی پر ظلم و ستم کرنے سے، حتیٰ کہ کسی جانور کے اوپر بھی ظلم کرنے سے خدا روکتا ہے۔ اگر کوئی سینگ والا جانور یہاں بغیر سینگ والے جانور کو مارتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر سینگ والے جانور کو سینگ عطا کرے گا، اور اس سینگ والے جانور سے کہے گا ذرا اس سے بدلہ لے لو، اس سے بدلہ لے لو۔ یہاں ظلم کرنے والوں وہاں خدا کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے، اس لیے یہاں زیادہ اولاد پر غرور مت کرنا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں زیادہ اولاد سے؟ حضور نے فرمایا ہے تزوج الودود الولود، زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے شادی کرو۔ آج ہمارے پاس ہمارے ملک کی کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ فکر ہے کہ مسلمان 4 شادیاں کر رہے ہیں، 10 بچے پیدا کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ دلی کی کرسی پر قبضہ کر لے۔ بے فکر رہو میرے حکومت کے بھائیو، 1000 سال مسلمانوں نے اس ہندوستان کی دھرتی پر حکومت کی۔ اگر ان کو حکومت کرنے کا سلیقہ معلوم ہوتا تھا تو ہاتھ سے حکومت جاتی نہیں۔ ہم حکومت کرنے کے لیے 4 شادیاں نہیں کرتے ہیں، ہم حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے، کرسی کو چھیننے کے لیے 10 بچے پیدا نہیں کرتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورتوں سے اس لیے شادی کرو کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر میں دوسرے انبیاء کرام کی امت پر اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کر فخر محسوس کروں گا۔ کیوں؟ اپنے حضور کو وہاں بتانا۔ ہم تو مرنے سے پہلے کی زندگی کی بات کرتے نہیں، مرنے کے بعد کی بات کرتے ہیں۔ تو زیادہ بچے ہمارے پاس کیوں ہونے چاہیے؟ حضور کو بتانے کے واسطے، کسی پر ظلم و ستم کے واسطے نہیں، کبھی کسی کے اوپر ظلم و ستم کے واسطے۔ اچھا ایک بات اور بڑے کر کے بتاتا چلو، کسی کے اگر 2-4 بیٹے ہونا تو پھر بیٹے والوں کی موج اٹھتی ہے، کیوں؟ لاکھوں لاکھ روپے جہیز میں آئیں گے۔ اس جہیز نے معاشرے کا ستیہ ناش کر دیا۔ ایک غریب لڑکی جس کے گھر میں چولہا جلانے کے لیے کچھ نہیں، پیٹ میں لقمہ ڈالنے کے لیے کچھ نہیں، وہ باپ جس کی صبح و شام کس قدر پریشانی میں گزرتی ہے، جس کی رات کی نیندیں حرام ہو چکی ہوتی ہیں، اپنی بیٹی کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سجانے کے لیے، بیٹی کے گھر کو بسانے کے لیے وہ باپ اپنے خون اور پسینے کو برابر کرتا ہے، کڑاکے کی دھوپ میں، کڑاکے کی سردی میں محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، صرف اس لیے کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے۔ ادھر ظالم بیٹے والے ادھر دعو دیتے ہیں کہ میرے بیٹے کو لاکھوں روپے چاہیے، میرے بیٹے کو لاکھوں روپے چاہیے۔ میں صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک شاعر گزرے ہیں فانی بدایونی، دل خیرآبادی صاحب کو یاد ہوگا نا، فانی بدایونی صاحب شاعر گزرے ہیں۔ ان کی بیٹی کی شادی کا وقت آیا، ان کی بیٹی کی شادی کا جب وقت آیا، شاعر اسلام ہے فانی بدایونی نے اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری کر کے، فانی بدایونی نے اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری کے لیے بڑا انتظام کیا، حتیٰ کہ اپنے گھر کو بیچ دیا، حتیٰ کہ اپنے گھر کو بیچ دیا۔ بیچ دینے کے بعد اپنی بیٹی کا گھر بسایا۔ جب دلہن کی جو ڈولی اٹھی نا، جب بارات جب جانے لگی تو شاید فانی بدایونی کہنے لگے اپنی بیٹی سے، او میری بیٹی، او میری بیٹی، اب تو تم جا رہی ہو، تیرا گھر بس گیا، کبھی واپس آنا اگر ہو تو اس گھر پہ مت آنا، اس لیے کہ یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ گھر میں نے بیچ دیا، کسی اور کا ہے، اس گھر کو بیچ کر میں نے تیری شادی کا انتظام کیا ہے۔ وہ بیٹی اپنے سسرال جاتی ہے، دل کے اندر کتنا صدمہ لے کر کے وہ پہلی رات سہاگ کی رات، عورتوں کے اندر کیا خوشی کا مقام ہوتا ہے وہ پہلی رات جب اپنے شوہر سے ملتی ہوں گی، لیکن یہ عورت، یہ لڑکی فانی بدایونی کی بیٹی دل کے اندر ایک صدمہ لیے ہوئے کھانا بھی نہیں کھاتی، پوری رات سوچتی ہوئی وقت گزار دیتی ہے، شوہر کا حق ادا کر کے پوری رات سوچتی اس دنیا سے گزر جاتی ہے۔ وہ بیٹی اس دنیا سے گزر جاتی ہے، صبح کو فانی بدایونی کے گھر میں خبر آتی ہے کہ آپ کی بیٹی کو کیا اثر ہوا نہیں معلوم، آپ کی بیٹی کو کیا اثر ہوا نہیں معلوم، آپ کی بیٹی دنیا سے چل بسی، نہ اس نے کھانا کھایا نہ کسی سے بات کی۔
فانی بدایونی کو محسوس ہوا کہ میری بیٹی صرف میرے گھر کے اجڑنے کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو اجاڑ بیٹھی ہے۔ شاعر اسلام فانی بدایونی اپنی بیٹی کے لاشے کو دیکھ کر کے ایک شعر کہتے ہیں۔ ایک شعر وہ کیا ہے؟ پہلا شعر کہتے ہیں، اب آیا خیال و آرام جا اس نامرادی میں، اب آیا خیال و آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا بھول گیا تجھے سامان شادی، کفن دینا بھول گیا تجھے سامان شادی میں۔ میرے نوجوان اور بغیر نوجوان دوستو، جو آج بغیر جہیز سے اور بغیر لے کسی غریب کی بیٹی کو اٹھانے سے شرم محسوس کرتے ہیں، ایسی غریب لڑکیوں کی جان پر ذرا رحم کرو، ذرا سوچو تو صحیح، کتنے غریب گھر کو تم اجاڑ رہے ہو اور کتنے غریب لڑکیوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، آج اس اسٹیج سے میرا یہ میسج لے کر کے جاؤ، ہر نوجوان اپنے نکاح میں ایک غریب لڑکی کو بغیر لین دین سے اٹھائے۔ آج تو تفاخر کے طور پر، بتانے کے طور پر کہ فلاں کی بیٹی کی شادی میں اتنا خرچ ہوا نا، میں اتنا کروں گا، فلاں کے بیٹے کے اس میں خرچ ہوا نا، اتنا کروں گا۔ لاکھوں کروڑوں کی بات ہوتی ہے۔ دلی کے اندر ایک نواب صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی، لاکھوں کروڑوں کا خرچ، ناچ گانا بجانا، ڈی جے پی جے۔ آج جو محرم میں بے غیرت نوجوان ساڑیاں پہن کر ناچتے ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں، یہ ناچ گانے بجانے والے نوجوانوں محرم میں اللہ نے مرد بنایا، عورتیں بن جاتے محرم میں، سنو وہ ناچ گانے بجانے کی بات۔ نواب کے یہاں ایک شادی تھی، ایک اللہ والے کو بلائے کہ آپ بھی تشریف لے آئے۔ اللہ والے جب تشریف لائے نا تو دیکھا ناچ گانے بجانے، ڈی جے وغیرہ۔ تو انہوں نے پوچھا، آپ لوگ خوش ہیں؟ کہا خوش ہیں۔ دولے والے خوش ہیں؟ ہاں خوش ہیں۔ سب خوش ہیں؟ بولے سب خوش ہیں۔ پوچھا کہ مجھے ایک شخص ناراض نظر آتا ہے۔ اس اللہ والے نے کیا کہا؟ مجھے ایک شخص ناراض نظر آتا ہے۔ نواب صاحب نے کہا کون ہے وہ؟ اس اللہ والے نے کہا سبز گنبد کے نیچے، سبز گنبد کے نیچے تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شادی سے ناراض ہے، تمہاری شادی سے ناراض ہیں۔ نواب صاحب کو عقل آئی، کلندر خرچے ہو یا دیدہ ہو، بات جو کہتے ہیں اثر رکھتی، بات جو کہتے ہیں، بات جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، بات جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ والے کی بات میں کیا تاثیر تھی۔ نواب صاحب نے مجلس کو بند کر دیا، ختم کر دیا، اور سادگی کے ساتھ اس شادی کی مجلس کو انجام دیا۔ میں آج اس مجلس سے آپ حضرات کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ہمیں حکم دیا اور 3 چیزوں سے ہمیں منع کیا۔ پہلی 3 چیزوں پر ہم کو عمل کرنا ہے، وعدہ کریں گے انشاءاللہ۔ 3 چیزوں سے ہمیں منع کیا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔